معیشت کو آگے بڑھانا ہے تو پھر ڈیڈ لاک نہیں ڈائیلاگ سے کام لینا پڑے گا، مخاصمت سے نہیں مفاہمت سے کام لینا پڑے گا۔ اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھے اور یہ ایک بار پھر سلیکٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی انا اور ذاتی مفاد کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آج ہمارا بہت خصوصی پروگرام ہے اور آج یہ پورا پروگرام ہم نے مختص کیا ہے۔ ہم بات کریں گے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور قائد جناب عمران خان سے۔ عمران خان صاحب آج پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان ہیں۔ جہاں وہ جاتے ہیں عوام کا ایک بڑا جم غفیر ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور بظاہر یہ لگ رہا ہے چاہے اندرونی مبصر ہوں چاہے بیرون ملک مبصر ہوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر الیکشن آج ہوتے ہیں تو عمران خان 2/3 اکثریت سے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ ایک صورتحال ہے جو کہ اس وقت کی ہے، لیکن کیا واقعی یہ کامیابی آج کی مقبولیت ایک بڑی انتخابی کامیابی اور نئی ایک بار پھر پی ٹی آئی کے اقتدار کے لیے عمران خان صاحب کے دوبارہ وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے لیے راہ ہموار کرے گی، اور آخر وہ دن بھی آئے گا؟ اس کے لیے عمران خان صاحب کی حکمت عملی کیا ہے؟ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کی اقتدار سے علیحدگی کے بعد، پی ٹی آئی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد یہ میرا پہلا انٹرویو ہے، اور پچھلے 5 ماہ کے دوران سب سے بڑی تغیر جو آیا ہے پاکستان کے سیاسی حالات میں وہ یہ کہ اب سے 5 سے 6 ماہ پہلے عمران خان اور ان کی حکومت مقبول حکومت نہیں تھی بلکہ ایک غیر مقبول حکومت تھی، لیکن 5 ماہ کے اس عرصے کے دوران عمران خان کی مقبولیت عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ یہ مقبولیت کیسے برقرار رہے گی؟ جیسے میں نے عرض کیا، ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے محترم عمران خان صاحب ہمارے ساتھ بنی گالہ سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جس وقت ہماری آپ سے بات ہو رہی ہے، اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بدترین سیلاب ہے، اور سیلاب نے پوری دنیا کہہ رہی ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ تباہی نہیں مچائی ہے، ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہماری معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے۔ یہ بتائیے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے آپ کے خیال میں سب سے بڑا کارگر فارمولا کیا ہے؟ یہ بات تو طے ہے کہ ہم اندرونی وسائل سے اس سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں پوری دنیا کی مدد چاہیے۔ جی کامران، اس میں کوئی شک نہیں کہ 2010 کا جو سیلاب تھا اور جو موجودہ سیلاب ہے اس کے اندر تباہی بہت زیادہ ہوئی ہے، اور مختلف سیلاب تھا۔ وہ دریائے سندھ کے اندر سیلاب آیا تھا، اور یہ اصل میں بارشوں کی وجہ سے جو مغربی پہاڑوں کے اوپر جو کوہ سلیمان پہ بارش ہوئی ہے، یہ ادھر سے سیلاب آیا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر خاص طور پہ تباہی تو اس نے سارے پاکستان میں مچائی ہے، لیکن سندھ کے اندر جو پانی کھڑا ہو گیا آ کے، اور وہ کھڑا پانی کا مطلب یہ کہ چاول کی فصل بھی گئی، اور خوف یہ ہے کہ اگر یہ پانی سوکھا نہ تو گندم بھی نہیں یہاں اگائی جائے گی۔ تو آگے ایک اس کا صرف موجودہ ہی جو نقصان ہے وہی نہیں ہے، اس کا آگے جا کے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی پہ پرابلم آنا ہے۔ اچھا کامران، میں پہلے صرف حل بتا دوں کہ دیکھیں جی، ہم سیلاب آتا ہے، چلا جاتا ہے، تباہی مچا دیتا ہے، تو اس کا میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس کا لانگ ٹرم حل کیا ہے۔ نمبر 1، ڈیمز۔ 50 سال میں ہم نے کوئی بڑی ڈیمز نہیں بنائی۔ دوسری چیز کلائمیٹ چینج۔ دیکھیں پاکستان ایک دنیا کے اندر جو ایک فنومینا ہے جس کو کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، یہ دنیا میں اب تباہی مچا رہا ہے۔ پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے 10 ملکوں میں سے جو زیادہ متاثر ہے کلائمیٹ چینج سے، اور اس کے لیے ہم نے آج سے 8 سال پہلے بلین ٹری سلامی شروع کی تھی، درخت اگانے شروع کیے تھے۔ تو اس کے لیے ایمرجنسی بیسس پہ جو ہم نے 10 بلین ٹری سونامی کی تھی وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سٹیپس ہیں۔ اور تیسری چیز جو سندھ کا اس وقت مسئلہ ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ جب بارش ہو جاتی ہے پانی آ جاتا ہے، اس کے بعد اگر پانی کے لیے ڈرینیج نہ بنائی جائے، جس طرح انڈس کے ساتھ سندھ کے ساتھ رائٹ بینک اور لیفٹ بینک کینال تھی، اس کا مطلب ہی یہ تھا پانی ڈرین کرنا. اگر وہ پانی کو آپ راستہ نہیں دیں گے وہ تباہی مچائے گا، اور وہ کوئی راستہ ہی نہیں دیتا. کراچی کے اندر وہ نالوں کے اوپر گھر بن جاتے ہیں، وہ جب پانی آتا ہے پھر وہ ساری آپ دیکھتے ہیں کراچی میں کیا ہوتا ہے. اسی طرح یہ اب اس وقت سندھ کے اندر ہے. غریب بیچارے لوگوں کی وہ بند کھول کے وہ پانی ان کے بھیج دیتے ہیں، بڑے بڑے جو طاقتور ہیں ان کی زمینیں بچ جاتی ہیں. یعنی یہ جب تک ایک پلان کر کے ڈرینیج سسٹم نہیں بنتا یہ اس کا حل نہیں ہوگا. میں لانگ ٹرم کی بات اب کر رہا ہوں. تو اس کے لیے آپ کے خیال میں طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اب جو یہ آج کی صورتحال ہے، خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے خود پورا ایکسپلین کر دیا، اس میں بظاہر فوری الیکشنز تو نہیں ہو سکتے کیونکہ اتنی بڑی تعداد کا اتنا بڑا ایک کرائسس ہے جس کو کہ اس وقت ہم کر رہے ہیں، تو یہ ہم اس وقت فوری الیکشنز تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا خان صاحب؟ کامران، یہ تو ایک ہمارا اللہ نے امتحان میں ڈالا نا، یہ جو سیلاب آیا، اس سے اتنا ہی بڑا امتحان آ رہا ہے جو ہماری معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے. آپ نے پتہ نہیں رپورٹ رائٹرز کی پڑھی یا نہیں کہ پاکستان کا جو بانڈ ہے، اب میں صرف بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ اب پاکستان کو کیسے دیکھ رہی ہے. پاکستان کا جو بانڈ ہے جب ہم گئے تھے وہ 4% پہ ڈسکاؤنٹ تھا، آج 50% پہ پہنچ گیا. یعنی انٹرنیشنلی اگر ہمارا 100 روپے کا بانڈ تھا وہ لوگ 50 روپے پہ لینے کے لیے تیار اس لیے ہیں کہ ان کو خوف ہے پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. IMF کا ہم نے پروگرام سائن کیا، بجلی کی قیمت دوگنی تگنی کر کے رکھ دی، پٹرول ڈیزل کی قیمت آپ نے سامنے دیکھ لی ہے، مہنگائی ریکارڈ ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود IMF کا پیسہ بھی آ گیا ہے، روپیہ ابھی بھی گر رہا ہے، مارکیٹ کو ابھی بھی کانفیڈنس نہیں آ رہا. تو مجھے جو خوف ہے نا، جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا کامران، معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اور معاشی استحکام نہ آیا، مجھے جو خوف اب آ رہا ہے، اور میں نے 3 مہینے پہلے جب کہا تھا تو سب مجھے پڑ گئے کہ جی عمران خان کر رہے ڈیفالٹ پہ، اور میں نے کہا سیکیورٹی پاکستان کی متاثر ہوگی اگر ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. جو پھر اس وقت بیل آؤٹ کریں گے، میرا یہ خدشہ ہے کہ وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہمیں کہیں گے یہ چیزیں کرو تو تب ہم پیسے دیں گے اور ہمیں کمزور کر دیں گے. تو میں نے تب کہا تھا، انہوں نے کہا میرے اوپر غداری کا پیپر ہونا چاہیے. مجھے اب یہ خوف ہے کہ جس طرح یہ جا رہے ہیں ان کے پاس تو اب کوئی گورنمنٹ کے پاس آنسر نہیں ہے، کوئی حل ان کے پاس نہیں رہ گیا. جس طرف یہ جا رہا ہے، اگر اس ملک میں سیاسی استحکام جو صرف الیکشن سے آ سکتا ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ ایک طرف سیلاب اور یہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے اگر ڈیفالٹ ہو گیا. تو خان صاحب پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہمیں فوری طور پہ ریلیف دینا ہے، لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے، اور اس جو پریکیریس آپ نے خود اکانومی کی صورتحال بتائی شاید اس سے بھی زیادہ سیریس ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ پاکستان میں اتنی ٹف اکنامک چیلنجز میں نے نہیں دیکھے ہیں، اور اس وقت تو بالکل ایک بریکنگ پوائنٹ ہے. تو اس کو ہمیں فوری طور پہ کسی حد تک جو انیشل ER ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے، ایمرجنسی کا جو ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے، کہ اس کو کم از کم اس قابل تو کریں کہ ہم اب الیکشن کا جو پوری ایک ٹرموائل ہوتی ہے اس کو افورڈ کر سکیں، یا آپ کہتے ہیں کہ واٹ ایور کوئی بھی ہو اس کو فوری طور پہ ہمیں الیکشن موڈ میں پھر بھی جانا چاہیے؟ دیکھیے کامران، جب یہ گورنمنٹ، جب ہم گئے ہیں، جب عزم اعتماد آیا ہے تو روپیہ ڈالر تھا 178 روپے کا، 6% گروتھ ریٹ تھی پاکستان کی تاریخ میں. 17 سال کے بعد سب سے تیزی سے اکانومی گرو کر رہی تھی. انڈسٹریل پروڈکشن بڑی دیر کے بعد 11% پہ پہنچی تھی، جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے. ہماری 4 بڑی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار تھی. کسانوں کے پاس پہلی دفعہ اتنا پیسہ آیا تھا. ریکارڈ سیلز تھی گاڑیوں کی، موٹر سائیکلز کی. اس دوران ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی. یہ سمجھیں کہ ملک کے پاس پیسہ آ رہا تھا، اور جو ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں، ہمارے پاس ڈالر ریکارڈ ریمیٹنسز 31 ارب ڈالر،
32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جو ریکارڈ تھی. یہ تھا جناب جب یہ انہوں نے سازش کر کے عدم اعتماد کر کے بیرونی سازش کے تحت گورنمنٹ گرائی. میرا اب سوال یہ ہے کہ جب یہ اکانومی ادھر جا رہی تھی, اور میں آپ کو کامران یہ بتاؤں کہ میں نے جو یہاں ملک کی طاقت ہے, جو جن کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے, میں نے ان کو وارن کیا تھا کہ انٹرنیشنلی ایک بڑا ایک پرابلم آیا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل. انرجی کی قیمتیں اوپر جا رہی تھیں. ہمارے دور میں پیٹرول جو تیل تھا انٹرنیشنلی وہ $103 سے لے کے $115 پہ گیا ہے. تو جب وہ تیل اوپر جاتا ہے 25% تو ہماری جو امپورٹس ہیں وہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں. تو ہم بڑی مشکل سے اپنی اکانومی سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے. اور میں نے کہا کہ اگر یہ اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی, کسی سے اکانومی نہیں سنبھالی جائے گی, اور ان سے خاص طور پہ میں نے یہ کہا, ورڈ یوز کیا کہ ٹیل سپن میں چلی جائے گی, اکانومی نیچے جانی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد شوکت ترین کو میں نے بھیجا ہے انہی کو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اگر سازش ہو رہی ہے کامیاب ہوگی, ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. اب کامران یہ انہوں نے ہو گیا جو آپ کے سامنے تھا. اگر تو یہ اکانومی سنبھال لیتے, اگر ان کے پاس کوئی پلان ہوتا سوائے پلان یہ کہ جو آج اپنے کرپشن کے کیسز معاف کر رہے ہیں, NRO لے لیا, جو نیب کی امینڈمنٹس کی, اب رمضان شوگر مل میں بھی کلیئر ہو گئے, FIA سے بھی کلیئر ہو گئے وہ جو مقصود چپراسی کے کیسز تھے, ان کا پلان تو صرف یہ تھا. اب انہوں نے اکانومی سنبھالی نہیں, مارکیٹ پینک کر گئی, روپیہ گرنا شروع ہو گیا, سٹاک ایکسچینج نیچے, قیمتیں اوپر. انہوں نے IMF نے جب ان کے اوپر زور لگایا انہوں نے قیمتیں بڑھا دی. آج مجھے بتائیں, نہ باہر کسی کو کانفیڈنس ہے, ساری کریڈٹ ایجنسیز نے ان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. یہ جو بانڈ جب 50% پہ اب ڈسکاؤنٹ ہے پاکستان کا, اس کا مطلب کسی نے قرضے نہیں دینے. اور IMF تو میں ویوز کے لیے ایک صرف فائنل چیز کہوں کہ پاکستان کو جو ایکسٹرنل فائنینسنگ چاہیے وہ ہے $30 ارب. IMF کے پیسے, ورلڈ بینک کے پیسے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بھی پیسے مل جائے نا ان کو, تو وہ مشکل سے $6-7-8 ارب ہوگا. تو باقی پیسہ کدھر سے آنا ہے؟ اب کسی نے پیسے تو دینے نہیں ہے پاکستان کو. جب آپ کا بانڈ 50% پہ ڈسکاؤنٹ کر رہا ہے, یعنی جب 50% پہ وہ آپ کے بانڈز لینے کے لیے تیار ہیں, تو کس نے 4% پہ آپ کو سود کے اوپر پیسہ دینا ہے؟ سو پاکستان بڑا سیریس ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اور یہ ہے خطرناک چیز جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی چیز ہے, الیکشن کرواؤ, سیاسی استحکام لے کے آؤ, اسی سے پھر معاشی استحکام آنے کی چانس ہے. میری جدوجہد جاری ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ پوچھوں کہ الیکشن کیسے ہوں گے, کیسے ممکن ہیں, کس طرح سے اس حکومت کو اس الیکشن پہ وہ پابند کریں گے یا لائیں گے. ان تمام امور پہ میں اپنی جدوجہد کو جاری رکھوں گا. عمران خان سے گفتگو ہوگی, الیکشن کب, کیسے, کیوں ہوں گے, وہ میں پوچھوں گا ان سے دوبارہ چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان, اور بہت ہی حالات حاضرہ کے حوالے سے, ملک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے, اور بہت ہی تشویشناک صورتحال کے حوالے سے ہمیں جو اس وقت مسائل کا سامنا ہے, مجھے عمران خان سے ان کے جوابات درکار ہیں. خان صاحب یہ فرمائیے کہ اب اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کیا اس صورتحال میں آپ الیکشن فورس کرنا چاہیں گے, اور اس وقت جس وقت کی یہ فلڈ کی سچویشن ہے اور اکانومی کی سچویشن ہے, اس سب کے اوپر اور ٹاپ آف دیٹ آپ کیا چاہیں گے کہ الیکشن کو فورس کریں, اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا, اور اس کا جو پھر فال آؤٹ ہوگا اس کو کیسے میجر کریں ہم سب؟ کامران, میں فورس کیا کرنا ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی تو وہی راستہ لیتی ہے جو کہ آئین کے اندر دیا گیا. میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں, آپ کو ایک دفعہ بتا دیں کہ میں نے آئین کے باہر کوئی چیز کی ہو, تو میں یہ تو آپ کو کہہ دوں کہ میں جو بھی کروں گا وہ آئین کے بیچ میں کروں گا. میرا دوسرا سوال یہ ہے کامران, اور میں آپ سے بھی پبلک سے کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتا دیں, کوئی یہ مجھے روڈ میپ دے دیں کہ اگر یہ سٹیپس لیں گے تو آگے کوئی روشنی نظر آ رہی ہے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے ملک مزید دل میں پھنسے گا. اور ابھی مجھے جو خوف ہے, ابھی تو یہ جو
سیلاب کا جو اصل فال آؤٹ آنا ہے وہ ابھی نہیں آنا. وہ مجھے سردیوں کے اندر آنا ہے اس کا فال آؤٹ. مجھے سیلاب کا فال آؤٹ ایک طرف نظر آ رہا ہے, یعنی جب اب سندھ کے اندر ان کی چاول کی فصل تباہ ہو گئی ہے, اگر گندم اگر ان کی پانی ہٹ گیا وہاں سے تو گندم انہوں نے بیچ کی تو وہ آ جائے گی مارچ اپریل میں. ختم ہو گئی ہے. اس ٹائم میں کیا ہوگا؟ اور دوسری اچھا کاٹن ختم ہو گئی ہے. اچھا اب یہ ذرا دیکھیں, مجھے ذرا یہ سمجھا دیں کہ ان کے پاس حل کیا ہے. کاٹن کے مارک آ گئی, اناج کی کمی ہو گئی, ایکسپورٹس گر رہی ہیں. ایکسپورٹس گر رہی ہیں یعنی کہ ہمارا جو ڈالر ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, قرضے ڈالرز میں لیتے جا رہے ہیں, اور جو قرضے دینے کی کیپیسٹی ہے, اکانومی گرو کرنا, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز وہ کم ہوتی جا رہی. ریمیٹنسز کم اس لیے ہو رہی ہے مارکیٹ میں اب روپیہ کدھر پہنچ گیا ہے, ڈالر کدھر پہنچ گیا ہے. اور یہ جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ جب اس کے اندر بڑا فاصلہ آئے گا تو لوگ بینک سے تھوڑے پیسہ بھیجیں گے. صحیح. تو جب آپ کی کیپیسٹی قرضے دینے کی سکڑتی جا رہی ہے, اکانومی سکڑ رہی ہے, بے روزگاری بڑھے گی, اور آئی ایم ایف اب کہہ رہا ہے کہ بجلی کے بل مزید اور بڑھیں گے, تو میں آپ سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اس میں سے سب سے بہتر آپشن کیا ہے؟ تو یہ فرمائیے گا کہ پھر آپ کا فارمولا, آپ کا خاکہ اور آپ کا جو حل ہے وہ آپ کے پاس ریڈی ہے, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اب اس صورتحال کے اندر آپ اس کو اسٹیئر کریں اور جلد از جلد یہ آپ کے حوالے ہو جائے. یہ ایک بہت بڑا رسک اور کلیم ہے خان صاحب. یہ اس وقت کی صورتحال کے اندر پہلے تو ملک کو ابھی الیکشن کا جب آپ جائیں گے اس کا جولٹ آئے گا, وہ کتنا بڑا جولٹ ہوگا. پھر اس کے بعد پھر اس میں مزید آپ نے کہا کہ اگلے 3 مہینے میں جو خرابی ہونی ہے وہ جانی ہے. تو جس وقت آپ پہنچیں گے اقتدار تک, اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے یو آر ریڈی ٹو ڈو دیٹ. مطلب مجھے ذہنی طور پہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہوگا, یہ ممکن ہوگا, اور یہ کیسے آپ کے لیے ایک ڈوبل اسٹریٹجی ہے. پہلے تو کامران, جن لوگوں نے ایک اچھی بلی گورنمنٹ کو گرا کے ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں, میں سارے وہ جو بھی لوگ اس پہ شامل ہیں ان کو آج اپنے سے سوال پوچھنا چاہیے, کیا وہ پاکستان کا سوچ رہے تھے؟ یا تو یہ لوگ ہوتے نا کوئی بہت بڑے جینیسز, یا تو ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہوتا کہ انہوں نے ملک کو کہاں سے کہاں اٹھایا ہوا ہے. 30-32 سال ان دونوں خاندانوں نے حکومت کی ہے. جو لوگوں نے آج تک ملک کے ادارے تباہ کیے اور جو لوگ پاکستان کو پیچھے لے گئے, خود اربوں پتی بن گئے, کیا آج ان کے پاس کوئی سلوشن ہوگی ٹھیک کرنے کی؟ جو لوگ اور جو انہوں نے سازش کر کے ان کو لے کے آئے تھے, کیا وہ پاکستان کا سوچ رہے تھے؟ کیا وہ جو لوگ وہ ذمہ دار نہیں ہیں؟ سب لوگ انکلوڈنگ یہ کہ انہوں نے سازش کر کے جب لے کے آج ملک کو کدھر پہنچا دیا ہے. مجھے آج ایک چیز بتائیں کہ جو مہنگائی آج پاکستان میں, اور انہوں نے مہنگائی کے خلاف ہمارے پورا کیا تھا کیمپین, آج جو مہنگائی آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی نہیں آئی, اور پھر ان کے پاس آنسرز کوئی نہیں ہے. آپ جب میرے سے جب کہتے ہیں نا کہ چیلنج, بڑا چیلنج ہے پاکستان کا, پاکستان کے پاس کوئی ایزی آپشن نہیں ہے. جو بھی آئے گا اس کے پاس اب مسئلوں کا پہاڑ ہوگا. مارچ پہ کدھر تھا پاکستان, اور یہ جب بھی چھوڑ کے جائیں گے پاکستان ڈیفالٹ کے قریب جا رہا ہے. سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس سارے حل ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ ملک کو ستاریں گے, اس کو نکالیں گے اس دلدل سے, نمبر ون کرائیٹیرین ہوگا کہ پاکستان میں پولیٹیکل استحکام ہو. ایک گورنمنٹ ایک آئے پبلک مینڈیٹ لے کے, جب وہ سٹیبلٹی آئے گی کہ 5 سال کے لیے ایک تکڑی گورنمنٹ آئی ہے مینڈیٹ لے کے, ادھر سے شروع ہوگا معاشی استحکام. لیکن اگر آپ پہلے ہی نہیں اسٹیپ لے رہے تو پھر تو چانس ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس پولیٹیکل استحکام نہیں ہے تو معاشی استحکام تو آنا ہی نہیں ہے, تو نیچے ہی جا رہے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں, لیکن مطلب یہ اگلے 8-9 مہینے کی بات ہے ایٹ بیسٹ. کتنے 8-9 مہینے کے اندر بہرحال الیکشن ہونا ہے. اس سے پہلے اگلے 3 مہینے تو الیکشن ویسے ہی نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ ابھی کال ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو پوری ٹرموائل ہو اس کے بعد وہ ہو. تو کیا یہ ڈوبل نہیں ہے کہ جو 8-9 مہینے ہیں اس میں ہم اس کو چلائیں کسی صورت سے, اور اس چیز کو, اس طوفان کو, اس عذاب کو جو اس وقت ہمارے پاس معاشی, سیلابی, یہ سارا موجود ہے, اس کو کہیں سٹیبل کرے
آپ کی ماشاءاللہ مقبولیت ہے اور اللہ کرے اس میں مزید اضافہ ہو جائے تو آپ الیکشن میں جائیں اور پھر آپ الیکشن جیت کے 2/3 اکثریت لے کے آئیں اور پھر اس کے بعد اپنی ایک بگننگ کریں. لیکن اس وقت ہم اس میں جلتی میں تیل نہیں ڈالیں گے. اس وقت اگر ہم کہیں کہ بس فوری الیکشن کراتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ نہیں کراتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کراتے ہیں, پھر آپ کے پاس راستہ کیا ہے الیکشن فورس کرنے کا؟ میں ایز اے پاکستانی تھوڑا سا کنفیوز بھی ہوں اور بہت زیادہ پریشان ہوں. کامران, پریشان تو سارے پاکستانیوں کو ہونا چاہیے. آج جدھر بھی پاکستانی بیٹھے ہیں, جو آگے ہمیں نظر آ رہا ہے, جو آپ اور تو اور چھوڑیں, یہ جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان, یہ جو جس طرح ہمارے اب روپیہ گرتا جا رہا ہے, IMF کا قرضہ بھی آ گیا, روپیہ پھر بھی گر رہا ہے, جو خوف آ رہا ہے نا کہ یہ پاکستان جدھر جا رہا ہے یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. مجھے آج اگر مجھے کوئی کہے کہ یہ گورنمنٹ بڑی دیر بیٹھی رہے گی اور مجھے ملک کی فکر نہ ہو, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کامران, میں 26 سال سے پولیٹکس میں ہوں, زیرو سے شروع کیا, تھوڑے سے لوگوں سے میں نے یہ اپنی پارٹی بنائی. میں نے اپنی زندگی میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ مجھے اس ملک میں اتنی عزت دے گا, اس طرح کی پاپولیرٹی دے گا. میں نے کبھی اس طرح کا پبلک کے اندر جوش, جنون, شعور نہیں دیکھا. تو مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے. میرا تو جب سے انہوں نے سمجھا تھا کہ جب اس کی گورنمنٹ گرائیں گے لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے, میں تو تب سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر باری جو یہ کرتے ہیں, انہوں نے دبانے کی کوشش کی, انہوں نے ڈرانے کی, دھمکانے کی. جنرل مشرف کی میں اپوزیشن میں تھا, میں نے کبھی اس طرح کی فیشزم, اس طرح کی سختی, اس طرح کا ظلم میں نے کبھی ادھر بھی نہیں دیکھا. جو جس طرح کی سختی آج کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر, کلیم ڈاؤن, لوگوں کو ڈرانا دھمکانا, گمنام نمبر سے ٹیلی فون جا رہے ہیں. کل ہمارا ٹیلی تھون تھا, کس چیز کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں؟ سیلاب کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے دھمکیاں دے کے تو کیبل آپریٹرز کو ٹیلی تھون نہیں دکھانے دیا جو لوگوں کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا. یعنی اس طرح تو میں نے کبھی پاکستان میں نہیں دیکھا. تو اس کے باوجود مجھے فائدہ ہے, میری سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے, لیکن ڈر مجھے کامران پاکستان کا ہے. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ اس پورے پروگرام میں موجود رہیں گے, لیکن ابھی ہمیں بریک لینا ہے, نیوز بریک ہے جس کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے. ہم پھر واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. بہت ہی عمدہ انٹرویو چل رہا ہے جناب عمران خان کے ساتھ. یہ میرا پہلا انٹرویو ہے اقتدار سے ان کی علیحدگی کے بعد, 10 اپریل کے بعد یہ پہلا انٹرویو ہے جناب عمران خان صاحب کے ساتھ. اور پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے, سیلابی, سیاسی, معاشی جنجال سے, عمران خان صاحب کے پاس اس کا کیا حل ہے, اس مسئلے کا حل کیا وہ تنہا ڈھونڈیں گے, اور اس کے لیے ان کے پاس کیا راستہ ہے اور کیا روڈ میپ ہے. جناب عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم, حضرت پھر اس کے لیے کیا کریں؟ ابھی تو الیکشنز نہیں یہ کرا رہے, اور اگر آپ کرانا چاہیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو, یا تو آپ نے کہا کہ طاقت کے ذریعے تو میں نہیں کرنا چاہتا, میں آئین کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں. میں جو سوچ سکتا ہوں ایک سینیریو جو کہ اس حکومت کو پھر کہہ رہے کہ آپ کی گورنمنٹ سے پنجاب میں, کے پی میں, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں آپ اپنے تمام لوگوں سے کیا استعفیٰ دے دیں. میں ایک مطلب میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیا سینیریو ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کرانے پہ مجبور ہو جائے یا کچھ ہو جائے یا کوئی ایسی سچویشن ہو, اور پھر اس کی کاسٹ بھی ہوگی نا سر, اکنامک کاسٹ بھی ہوگی, اس کی مصیبت کی کاسٹ بھی ہوگی, اس کی ساری چیز ہوگی, 3 مہینے کے لیے انٹرم گورنمنٹ, پھر یہ ساری چیزیں. سر پلیز میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے اس وقت کے لیے یہ بیسٹ سلوشن ہے, انلیس کہ ہم 3-4-6 مہینے کے لیے ایک مڈل روڈ ڈھونڈیں جس میں کہ اس کو ٹھیک کریں اور پھر آگے کے لیے جائیں. اور اس کے لیے آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. آپ کی پارٹی کو آپ خود چاہے ذاتی طور پہ نہ تشریف رکھیں ان کے ساتھ, لیکن تمام لوگوں کو بیٹھ کے ایک فارمولا, ایک روڈ میپ بنانا پڑے گا نا سر. اسی طریقے سے ہوگی یہ بات, یا طاقت سے ہوگی تو وہ بتائیے کیسے طاقت سے ہوگی. جی اچھا کامران, 2 چیزیں. ایک آپ نے کہا کہ پہلے 3-4 مہینے 6 مہینے لگائیں اور ملک کو سٹیبلائز کریں. اگر مجھے یہ کانفیڈنس ہوتا کہ یہ جو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں
یہ ملک کو سٹیبلائز کر سکتے ہیں تو میں انتظار ہی کر لیتا. مجھے خوف ہے کامران کہ یہ ادھر لے کے جا رہے ہیں ملک کو جو سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. مجھے ڈر ہے, اگر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, بلکہ ایک ورلڈ بینک نے بھی ایک آرٹیکل یا میں نے پڑھا تھا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جس طرف اب جا رہا ہے اور جس طرح کی مہنگائی اور پھر بجلی کی اور انہوں نے اور فوڈ انفلیشن کی بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سول سٹرائف کی طرف جا رہا ہے, جس طرح سری لنکا کے اندر پبلک خود ہی باہر آ گئی. اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر پبلک باہر نہیں آئی وہ اس لیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو منظم قسم کی باہر نکالتی ہے, ہم جلسے کرتے ہیں اور پھر وہ گھر چلے جاتے ہیں. اگر یہ اسی طرح چلتا رہا, کیونکہ ان کے پاس کوئی آنسرز نہیں ہے کامران, ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ کیسے حل کرنا ہے, ان کی ہر چیز فیل ہوتی جا رہی ہے. مجھے خوف یہ ہے کہ یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا, اور ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر یہ الیکشن کروائیں, آپشن تو ساری بری ہیں, لیکن بیسٹ آپشن یہ ہے کہ الیکشن کروا کے ایک قسم کا پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. سر جدھر تک آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں, بالکل ایک منٹ کامران میں لاسٹ چیز کہہ دوں, ہمارے پاس بالکل یہ آپشن ہے, ہماری گورنمنٹس ہیں, ہم گورنمنٹ سے سارے استعفے دے سکتے ہیں, اور یہ بھی ہم آپس میں کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہم یہ اس سے یہ ہم کب کر سکتے ہیں. صرف ڈر ایک چیز کا ہے کہ انہوں نے جو پنجاب میں جب ان کی گورنمنٹ یہ شہباز شریف کے بیٹے نے جب گورنمنٹ سنبھالی تھی, جو انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا, جو انہوں نے 25 مئی کو لوگوں کے گھروں میں 3 رات کو جا کے عورتیں ہوتے ہوئے جو انہوں نے لوگوں جس طرح خوف پھیلایا, پھر ایف آئی آرز, میرے اوپر کوئی 20 ایف آئی آرز ہیں, میرے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر, ہر روز کوئی نیا کیس نکال دیتے ہیں, میری ساری لیڈرشپ پہ کر رہے ہیں. ہمیں صرف یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے مل کے کام کریں, دوسری طرف ہمیں دیوار کے کونے سے لگا رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور ان کو قبول کر لیں, اور ان کی اپنے نیب کے کیسز ختم کر رہے ہیں. 1100 ارب روپے کے ان کی نیب کے کیسز ہیں جو یہ بیٹھ کے انہوں نے امینڈمنٹ پاس کر کے وہ کیسز ختم کر رہے ہیں, اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں کہ جی ملک کو مشکل ہے. ملک کو مشکل بڑھتی جائے گی. طریقہ یہ نہیں ہے کہ یہ بیٹھے رہیں, کیونکہ یہ تو اور 4 مہینے میں تو ملک کدھر سے کدھر پہنچ گیا, تو یہ تو اور نیچے لے کے جا رہے ہیں. اس کے لیے ایک طریقہ ہے نا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جیسے دنیا میں شاید ہوا ہے, دنیا میں دوسری جگہوں پہ شاید کہیں کہ عوامی ایک انقلاب آ جائے, ایک عوام نکلے, مطلب ایک ایسی چیز ہو جائے کہ یہ سیلاب ہے, یہ تباہی ہے, اس دوران عوام کو آپ نکالیں, موبلائز کریں, لوگ نکلیں, وہ گھیر لیں, پرائم منسٹر ہاؤس کو گھیر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, پھر کہیں جا کے چلیں وہ الیکشن کال کر دے. پھر بھی آپ کا مطالبہ ظاہر ہے, بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو دوسرا ہونا چاہیے, نیا الیکشن کمیشن ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں ہوں. سر مجھے یہ بتائیے کہ وہ آئینی قانونی طور پہ وہ کیسے ممکن ہوگا, وہ کیسے ممکن ہوگا, کیا یہ ہے ڈویبل؟ کیونکہ میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور تبدیلی آئے, اس کا بھی راستہ کوئی ممکن ہے. اس پھر اگین ریکال کرنا چاہوں گا, اس پوری صورتحال میں, اس اکانومی میں, اس سیلاب کی صورتحال میں, اس پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن میں. کامران نمبر 1, میں آپ کو یہ آپ کے سامنے, کیونکہ آپ کو میں شروع سے 26 سال سے آپ کو انٹرویوز بھی دے رہا ہوں, میں جب چاہوں قوم کو سڑکوں پر نکال سکتا ہوں. آج جو پاکستانی قوم ہے, کبھی پاکستان میں نے اس طرح قوم نہیں دیکھی کہ 2 گھنٹے کی کال دیتا ہوں لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. یہی اس کو ٹرن کرنا سری لنکا کی طرح کوئی مشکل ہی نہیں ہے. کامران, میں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت ملک مشکل میں ہیں, معیشت برے حالات میں ہے, اوپر سے سیلاب آ گئے, ہم ان کو پرامن, یہ جو جلسے ہیں ہمارے سارے پرامن ہیں, ہم آتے ہیں جاتے ہیں, بات کرتے ہیں لوگوں سے, لوگ جنون دیکھتے ہیں لوگوں کا, اور پھر گھر چلے جاتے ہیں. لیکن اس کو ٹرن کرنا, پبلک جو اب موومنٹ ہے, یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے, کیونکہ لاوا تو پکا ہوا ہے, لوگ تو ویسے ہی تیار ہیں. جہاں تک آپ نے کہا نا چیف الیکشن کمیشن کا, میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی الیکشن کمیشنر کو اس طرح کی بائسڈ, اس طرح کی جانبدار قسم کی جو
اس نے پرفارمنس دی ہے، میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا. سر اب یہ بھی تو آپ کے لائے ہوئے ہیں نا، یہ تو آپ ہی نے ہمیں مخالف. آپ بہت بڑی غلطی ہوئی میرے سے کامران، مجھے تو ہمیں تو اس کی سزا نہ دینا. ڈیڈ لاک ہو گیا. نہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. ان کے اپنے تھے، شہباز شریف نے اپنے الیکشن کمشنر دیے، ہم نے اپنے دیے. ہمیں ان کے منظور نہیں تھے، ان کو ہمارے منظور نہیں تھے. بیچ میں پھر انہوں نے امپائر بن کے آ کے انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہے، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہوگا. کیا انہوں نے گارنٹی دینی تھی کہ یہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا قبر میں چاقو مارنے کا. لیکن خیر اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوئے، انہوں نے جو پنجاب میں بائی الیکشن کروائے ہیں پورا زور لگایا الیکشن کمیشن نے ہمیں ہرانے کا. 2 سیٹیں انہوں نے ہمیں ہرائیں، رزلٹ روک کے ڈبل سٹیمپ کر کے ایک 50 ووٹ سے پنڈی کی سیٹ ہرا دی. وہ اگلے مظفر آباد میں اگلے دن رزلٹ دیا ڈیلے کر کے. اور اس الیکشن کمیشن نے کامران الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اس نے سیبوٹاج کی. جی الیکشن کمیشن کا تو کام ہے ہی نہیں. ان کو تو جو گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ موڈ الیکشن وہ کرواتا ہے. ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیوں لے کے آ رہے تھے؟ کیونکہ 90% جو دھاندلی کی جاتی ہے وہ جب الیکشن کلوز ہوتا ہے اور جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. اب الیکشن کلوز ہوتا ہے، ووٹنگ مشین سے بٹن دباؤ رزلٹ آ جاتا ہے. اس نے پوری کوشش کی کہ یہ نہ آئے. اور آج بھی اگر آپ نے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں، جب تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں آتی. پٹن ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن، اس نے کہا 130 طریقے ہیں رگ کرنے کے الیکشن. 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں ووٹنگ مشین سے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے. اور اس نے ریزسٹ کیا. آپ نے فرمایا، بہت اچھی بات کی کہ میں عوام کو اس وقت نکالنا نہیں چاہتا، بہت آسان ہے. اور یہ بات صحیح ہے، آپ اس وقت ظاہر ہے جس مقبولیت کی لیول پر ہیں، عوام کو نکالنا وہ ایک طوفان، اور وہ آپ کہتے ہیں وہ میں نہیں چاہتا. پھر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، تو وہ ظاہر ہے کہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے آئینی قانونی طور پہ. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ تمام لوگ استعفیٰ دے دیں، پھر گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ نہ، کیونکہ نیشنل اسمبلی سے آپ نے استعفیٰ دیا، اس کا شاید نقصان ہی ہوا ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کو ایک اوپن فیلڈ مل گئی اور وہاں بہت ساری انہوں نے قانون بنا لیے اپنی مرضی کے. تو کیا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بولے کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور پھر اس کا ایک وے آؤٹ نکالتے ہیں جس میں یہ فلڈ کو بھی شامل کرے، اکانومی کو بھی شامل کرے، الیکشنز کو بھی شامل کرے، الیکشن کمشنر کو بھی شامل کرے. آپ نے آج تک ڈائیلاگز کی آفر نہیں کی. میں کہہ رہا ہوں آپ سڑک کی بات نہیں کر رہے، عوام کی بات نہیں کر رہے. مجھے صرف یہ بتا دیں، جو اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، کروڑوں لوگ جس میں آپ کے سپورٹرز بھی ہیں، تو کیا وہ ایک آپشن ہو سکتا ہے جس میں کہ آپ گورنمنٹ کو کہیں آؤ بیٹھو اور یہ میری باتیں اس پہ بیٹھ کے بات کرو، اور پھر کوئی بیچ میں پڑے یا کوئی بھی ہو اس چیز کو اس کو کسی جگہ پہ پہنچائیں ہم؟ دیکھیں کامران، پہلے تو مجھے شہباز شریف سے میں نے ایک سوال پوچھا کہ یہ جو آپ لوگوں کو پکڑ دھکڑ رہے ہیں، جو میڈیا کے لوگوں کو، جس طرح FIRs، بڑے اچھے ہمارے رسپیکٹڈ جرنلسٹ جس طرح ارشد شریف اور سابق شاہ، وہ مجھ سے باہر چلے گئے ہیں. ایاز امیر جیسے دانشور، ان کو آپ نے ذلیل کیا. اور دوسرا عمران ریاض، اور بھی لوگ، دھمکیاں آتی ہیں چینلز کے اوپر زور، ARY بند کرنا، بول کو جو ہمارے ساتھ لگتا ہے ان کو ٹیلی فون آ جاتے ہیں، ان نیمڈ نمبر سے ان کو دھمکیاں آ جاتی ہیں. میں نے شہباز شریف سے پوچھا بتاؤ یہ تم کر رہے ہو؟ کبھی پاکستان کی کسی ڈیموکریٹک پارٹی نے آج تک ایسے کیا ہے؟ اور اگر نہیں کر رہے تو بتاؤ کون کر رہا ہے؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ اپنے فیصلے کر ہی نہیں سکتے. مجھے یہ دوسری حکومت، ان کا پرابلم دوسرا کیا ہو گیا ہے کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا الیکشن سے. جب سے یہ پنجاب کے بائی الیکشنز ہارے ہیں دھاندلی کے باوجود، پھر اس کے بعد کراچی کا الیکشن 3 گنا زیادہ ووٹ پڑی ہے ساری پارٹیز کو ایک طرف، اور تحریک انصاف کو 3 گنا زیادہ، جبکہ تقریباً ساری پارٹیز اکٹھی جیت رہی. پھر سوات کے اندر الیکشن ہوا، نون کی سیٹ تھی، ساری پارٹیز نے مل کے لڑا، وہاں بری طرح ہار گئے. یہ ڈر گئے ہیں. ابھی جو یہ بھاگے ہیں الیکشن سے، یہ جو 3 بائی الیکشنز آنے تھے 2 دن پہلے، یہ الیکشن سے ادھر سیلاب بھی نہیں تھا، الیکشن سے بھاگ گئے. ان کو خوف ہے. خوف یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا انہوں نے ہار جانا ہے. اور یہ اور نیچے سنک کر رہے ہیں کیونکہ مہنگائی جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں ان کے خلاف. تو ان کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی. گورنمنٹ میں بیٹھتے اور برا ہوتا ہے،
گورنمنٹ سے باہر نکلتے ہیں اور الیکشن کرواتے ہیں, انہوں نے ہار جانا ہے. اس لیے ان کے ہاتھ میں اب فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ وہ ہے جو کہ یا تو ہم اب پبلک پریشر ڈالیں گے, جو میں نے آپ کو فیصلہ کیا, ہم 2-3 ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں, آئین کے اندر رہ کے کریں گے. لیکن الیکشن, کامران پلیز, میں ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں, جو آج پاکستان کے حالات ہیں, اگر آپ نے اس ملک کو مزید اور نیچے جانے سے روکنا ہے, جو شروع ہوئے ہیں یہ جب سے یہ آئے ہیں 10 اپریل سے اور اب تک, مجھے بتائیں ایک چیز بتائیں امپرومنٹ ہوئی ہے پاکستان میں. جی, مجھے ایک چیز بتائیں جو بہتر چل رہی ہے. مجھے ایک چیز بتائیں جو نیچے نہیں جا رہی. جی ہاں, وہ ہوتی ہے بات. اور یہ اچھا, اب اس کے بعد اب اگلے ایک اور بڑا مرحلہ ہے. آج ہم جس وقت آپ سے بات کر رہے ہیں 12 ستمبر کی تاریخ ہے. اب الیکشن چیک کچھ بھی ہو جائے تو الیکشن تو آج سب کچھ چھوڑ کے الیکشن اناؤنس بھی ہو جائیں تو اب یہ کہ دسمبر وغیرہ میں الیکشن ہوں گے, پھر اس کی اپنی وہ معروضات ہے. لیکن نومبر اینڈ میں آرمی چیف کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہو جائے گی, اور اس پر آپ کا ایک بیان جو ہے یقیناً اس نے بڑی کنٹروورسی کریٹ کی تھی. لیکن اب تو یہ آرمی چیف کی بات جو ہے وہ طے ہے, اور ظاہر ہے کہ جو بھی اس وقت کی گورنمنٹ ہے وہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ کر دے گی, اور پھر وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور ظاہر ہے کہ جو بھی لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان میں سے ایک ہوگا. مجھے صرف یہ بتائیے کہ جو آپ نے ایک بیان دیا جو جس میں کنٹروورسی بنی, اس سے کچھ دن پہلے آپ نے کہا تھا جی اس حکومت کا کام ہے, یہ جس کو آرمی چیف بنائے میرا کام نہیں ہے, کسی کو بنائیں کسی کو نہیں بناتے ہیں, کسی کو کرتے ہیں کسی کو ایکسٹینشن دیتے ہیں, یہ میرا کوئی کام نہیں ہے. بہت ہی سافٹ سپوکن آپ نے وہ بات کی تھی, مگر 10 دن بعد آپ نے پھر وہ کنٹروورسی والی بات کر دی جس میں کہ ایک یہ بات ہو گئی کہ میرٹ پہ کون ہے اور محب وطن کون ہے, اور سارے ظاہر لیفٹیننٹ جنرلز ہیں, وہ کہ بہت بڑی کنٹروورسی بن گئی. اب تو یہ معاملہ سیٹل ہے نا سر, کہ اب ظاہر ہے کہ یہ حکومت ہے یہ جس کو چاہے گی بنا دے گی, اور ظاہر بنانا چاہیے, جو بھی لیفٹیننٹ جنرل سینئر ہے جیسے بنتے رہے آج تک ویسے ہی بن جائیں گے. کامران دیکھیں, میں سب سے پہلے تو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, دنیا میں وہ قوم اوپر جاتی ہے جس میں میرٹ ہوتی ہے. کرکٹ ٹیم وہ اوپر جاتی ہے جو میرٹ پہ سلیکٹ ہوتی ہے. ادارہ دنیا کے اندر کوئی بھی ادارہ اگر آپ کامیاب ہونا ہے اس میں میرٹوکریسی ہوتی ہے. آج اگر آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو جو قومیں ترقی کر رہی ہیں ان کا میرٹ کا نظام بہتر ہے بنسبت ان ڈیولپنگ ملکوں میں جدھر سفارش چلتی ہے, نیپوٹزم چلتی ہے, جو قائد اعظم نے 1947 میں بات کی تھی. جو میرٹ ہے, اگر معاشرے کے اندر میرٹ نہیں ہے, معاشرہ دوسرے ملکوں سے کمپیٹ نہیں کر سکتا. آج اگر آپ چائنا کی رائز دیکھیں, اور میں چائنا گیا اور انہوں نے مجھے پورا اپنا سسٹم بتایا, کمیونسٹ پارٹی کی ورکنگ بتائی. چائنا کی رائز کی ایک بہت بڑی وجہ میرٹوکریسی ہے. ان کا سسٹم ہے کہ معاشرے میں وہ میرٹ اوپر لے آتے ہیں, انہوں پورا سسٹم بنا ہوا ہے. میں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے آرمی چیف کی, میرٹ پہ ہونی چاہیے. میں بار بار کہوں گا یہ میرٹ پہ ہونی چاہیے, لیکن میں نے ساتھ یہ کہا نہ آصف زرداری کوالیفائڈ ہے میرٹ کے لیے, نہ نواز شریف کوالیفائڈ ہے. ایک ہے مفرور ملک سے, کانوکٹ ہے, سزا یافتہ ہے, پیسہ اس کا ملک سے باہر پڑا ہے, بیرونی سازش کے تحت ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. آصف زرداری بالکل وہ ہے, 30 سال سے پیسے چوری کر رہے ہیں, بار مضمون ہے اس کی کرپشن کے اوپر. ان کی پرائرٹی میرٹ نہیں ہے, ان کی پرائرٹی ہے اپنے پیسے بچانے. یہ جو بھی سٹیپ اٹھاتے ہیں ان کی صرف ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم پیسہ کیسا بچ جائے. انہوں نے یہ جو میری گورنمنٹ گرا کے یہ آپ اوپر بیٹھے تھے, یہ پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں تھا, انہوں نے اپنی چوری بچانی تھی, اور وہی این آر او لے کے تو 1100 ارب روپیہ بچا گیا. تو میں بیسکلی یہ کہہ رہا تھا کہ میرٹ کے پہ سلیکشن ہونی چاہیے. اور میں اس پہ بھی کہتا ہوں اگر یہ الیکشن ہو, چور دروازے سے نہ آئیں. باہر کے ملک کی سازش کے تحت ایک 85 تو سیٹس ہیں نون لیگ کی, ہماری 155 سیٹ ہے. اس کی کوالیفیکیشن کیسے ہے کہ وہ باہر سے بیٹھ کے مفرور ایک آدمی کو آرمی چیف سلیکٹ کرے. اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, جیت جاتے ہیں, ہاں پھر یہ اپنا اپوائنٹ کریں. تو خان صاحب وہ فری اور فیئر الیکشنز آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آئین کے تحت تو وہ تو 90 دن بعد ہوں گے, تو کیسے ہوں گے اس سے پہلے؟ اس پھر کیا ہو اس کے لیے, کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہو تو اس دن کیا ہو؟
اس کی پروویژن نکل سکتی ہے. دیکھیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ملک کی بہتری کے لیے اگر اس کی پروویژن نکل سکتی ہے. میں وکیلوں نے مجھے بتایا کہ اس کی پروویژن نکل سکتی ہے کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے وہ فیصلہ کر سکتی ہے. نہیں, جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے. ایشو تو اس وقت سب سے بڑا اور ہے. اس وقت تک کے لیے صاف بات ہے نا سر, اس وقت کے لیے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے جب تک الیکشن نہیں ہوتے. دیکھیں کامران, میں نے اس کے اوپر کوئی تفصیل میں نہیں سوچا. میں نے تو ایک پوائنٹ صرف یہ کہا تھا, پرائم منسٹر اینڈ ویٹنگ ہے, آپ کو ان چیزوں کا تو ہمیں دینا ہے نا جواب سر, کہ ابھی کیسے ہوگا اس وقت اس سیلاب کی صورتحال, معاشی صورتحال میں الیکشن کیسے ہوں. نیا آرمی چیف آنا ہے, بہت ہی ضروری ہے. آئین قانون ایک صاف بات کہتا ہے, جو کہ گورنمنٹ ان پاور ہے وہ بتا دے کہ اس نے کس کو آرمی چیف بنانا ہے. پاکستان کے اندر بالکل صاف طریقہ لکھا ہے, اس کے لحاظ سے وہ جیسے اب تک بنتے رہے ایسے وہ بنا دیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی فارمولا ہے تو وہ ایکسپلیسٹلی بتائیے نا, صاف صاف بتائیے کہ ایسے کر لو. جیسے کہ مجھے لگا کہ مثال کے طور پہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جب نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ لگا دے, چلے بالکل فبیہا, اس کے لیے بھی آپ کو بات کرنی پڑے گی, مگر اس کے لیے صاف الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک جنرل باجوہ کنٹینیو کریں آرمی چیف, اور جب الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد نئے جو گورنمنٹ آئے پھر وہ آرمی چیف لگائے. از دیٹ رائٹ؟ میں اس کا وکیل کیا کہتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں, میں نہیں جانتا. لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز کا سامنا کر رہا ہے. ملک کے حالات جس طرح کہتا ہے اور کمپاؤنڈ ہو گئے ہیں یہ سیلاب سے. اس دور میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اب ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کیا فیصلہ سر بات کریں گے نا اس سے, آپ پھر بیٹھ کے بات کریں, آپ فرمائیے نا سر, بات کریں, پھر آپ آفر کریں بات کی. کامران میں بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن پہلے کوئی بات تو کرے کہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے یا نہیں. ابھی تک تو جس طرح بائی الیکشن سے بھاگے ہیں, ابھی تک تو وہ بیچارے الیکشن کا نام سن کے ان کو سانپ سونگ جاتا ہے. ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا. سر آپ نے ابھی ایک لفظ کہا, وہ قوم کے لیے بڑی اس کی اہمیت ہے. آپ نے کہا کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ قوم کے لیے یہ بھی کہ اگر یہ دو فورسز بیٹھ کے بات کریں اور خان صاحب بات کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کی مزید مقبولیت بڑھائے گی. اب اس کا مجھے ایک روڈ میپ بتا دیجئے کہ آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کے لیے یہ کر دیا جائے. اور یہ اس کا سر, اس میں میرا عمران خان سے یہ درخواست ہوگی اور توقع ہوگی کہ آپ مجھے پھر تھوڑا سا روڈ میپ بھی بتائیں گے کہ یار ابھی الیکشن کی یہ صورتحال ہے کامران, اس کو ہمیں ایسے اس وقت ہمیں اکانومی کی یہ چیزوں کو تو ابھی فوراً ایڈریس کرنا ہے, ابھی سیلاب کی یہ ریلیف ہے, یہ کروڑوں لوگ سڑکوں پر ہیں, آسمان کے نیچے ہیں, ان کو ہمیں سیٹل کرنا ہے, یا اسی دوران ہم نے الیکشن کرانا ہے. وہ ایسے کرائیں گے اور اس کے لیے میں بات کروں گا, مگر یہ چیزیں ہمیں طے کرنی ہے. کچھ تو اس کی سر اسپیسیفکس تو دینا پلیز. کامران دیکھیں, میں نے تو کوئی پاکستان سے باہر نہیں بھاگنا, میری تو کوئی پراپرٹیز نہیں ہیں. میں نے تو جب ان کی طرح جب مشکل آتی ہے ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ بڑے بڑے گھروں میں, محلوں میں, برطانیہ کا پرائم منسٹر بھی نہیں رہ سکتا ان محلات میں, اور مہنگے لندن کے علاقے میں جدھر یہ رہتے ہیں. میرا تو یہی جینا مرنا ہے. میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت بہتری کیا ہے. میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جتنی دیر گورنمنٹ رہ رہی ہے, مجھے تو کبھی اس طرح کی میری جماعت کو مجھے مقبولیت نہیں ملی, ایسی پاپولیرٹی نہیں ملی جو آج ہے. تو وہ تو ان کے پاس تو اب حال ہے ہی کوئی نہیں, یہ تو نیچے جائیں گے. لیکن میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ادھر لے جائیں گے اگر خدا نہ خاصا ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ کتنے سال لگیں گے ملک کو واپس ٹریک پہ لانے کے لیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی اکنامک سٹیبل نہیں ہوتی. اب پولیٹیکل سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی ان کے ہوتے ہوئے, ان کو خود ہی نہیں پتا کتنی دیر چلیں گے. یہ تو آپس میں ایسے بیٹھے ہوئے جس طرح یہ کٹھے ہوئے ہوئے. سو اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, میں ہمیشہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ فرمائیے گا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کے لیے آپ تیار ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اف آئی ایم رائٹ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نئی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ نئے آرمی چیف کا انتخاب کرے,
یہ دو باتیں جو میں نے ابھی السٹریٹ کی، یہ دو باتیں تو آپ نے کہیں، آپ اس پہ قائم ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے بات کرو گے تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم روڈ میپ بناتے ہیں، اور یہ کہ اس وقت تک، کیونکہ ظاہر ہے کہ سر آج 12 ستمبر نہیں ہو سکتا نا، مطلب وہ تو 3 مہینے کے اندر ابھی الیکشن نہیں ہو سکتے، تو آرمی چیف جب تک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آ جاتی اس وقت تک جنرل باجوہ کنٹینیو کریں، یہ آپ کی پوزیشن ہے؟ کامران، میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اوپر آ جاؤ. اگر وہ تیار ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے، اس میں یہ بھی پروویژن ہو سکتی ہے کہ سندھ کے اگر ابھی حالات 2 مہینے ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، کہ سندھ کا الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ فیصلہ تو کریں کہ آپ نے ملک کو سٹیبلٹی دینی ہے یا نہیں دینی، اس کے لیے ہر قسم کی بات ہو سکتی ہے. آرمی چیف کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں الیکشن، یہ نہیں کہ وہ ڈونلڈ لو کہہ کے عمران خان کو ہٹاؤ اور اس کے بعد عدم اعتماد ہو جائے اور پھر عمران خان ہٹ جائے اور پھر یہ پیسے دے کے لوگوں کو خرید کے اوپر آ جائیں لوٹے بنا کے، اور پھر کہیں جی ہم یہ فیصلے نہیں کر سکتے. الیکشن جیتے اس کے بعد یہ آئیں پھر اپنا آرمی چیف الیکٹ کر دیں. بہترین آپ نے فرمایا اسٹیبلٹی کے لیے، لیکن ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے بات ہو سکتی ہے، الیکشنز کے لیے آپ پہلی بات کریں، بات ہو سکتی ہے، نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے وہ آرمی چیف بنائے. کمرشل بریک اور بہت ہی حساس معاملات جس پہ مزید عمران خان صاحب سے ہمیں بات کرنی ہے. فوج کے ساتھ مستقبل کے تعلقات کس طرح کے وہ چاہتے ہیں، کیسے وہ بہتر سے بہتر ہوں گے. امریکہ کے ساتھ عمران خان کے تعلقات، یہ بھی ایک بڑا کلیدی سوال ہے جس کا ہمیں کرنٹ سٹیٹس، موجودہ حالات میں کیا لیول ہے وہ ہمیں پوچھنا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی پوچھنا ہے کہ عمران خان نے آخر کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ سے معافی نہیں مانگی اور کیا آئندہ وہ اس کا ارادہ رکھتے ہیں. ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے جناب عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب عمران خان صاحب سے میرا انٹرویو جاری ہے اور اس سلسلے میں حساس موضوعات پر، حساس معاملات پر بھی عمران خان صاحب کا ویو ہمیں چاہیے اور ان حوالوں سے ان کی پوزیشن بھی ہمیں چاہیے اور اس میں کتنی بہتری آئی ہے یا اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو بھی حکومت آئے گی اسے دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. آئی ایم ایف پروگرام میں ہم ہیں، ہمیں آئی ایم ایف پروگرام چلانا ہوگا، ہمیں پوری دنیا کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا. آپ کے امریکہ کے حوالے سے تعلقات مخصوص ٹینشن کا شکار رہے ہیں. حالیہ دنوں میں ہم نے خبریں سنی ہیں کہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، آپ کی بات ہوئی ہے، آپ اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کیا ہے، شاید انہوں نے بھی اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کیا ہے. اس کا اسٹیٹس بتائیے. میں نے ابھی سنا ہے کہ آپ کی رابرٹ رافیل جو ان کی بڑی امپورٹنٹ ڈپلومیٹ ہیں ان سے بات ہوئی ہے، آپ کی امریکن ایمبیسڈر سے بات ہوئی ہے، وہ ان لوگوں نے آپ سے بات کی ہے. اس کا اسٹیٹس آپ اپنے سپورٹرز کو بتائیے نا کہ کیا ہو رہا ہے اس میں. دیکھیے کامران، میں بڑا کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئسولیٹ ہو گئے دنیا میں. مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون ایسی باتیں کرتا ہے. سب سے پہلے تو کامران میں دنیا کو ان سے بہتر جانتا ہوں. میری دنیا کے 20 سال گزرے ہیں، ساری مغربی دنیا میں میری واقفیتیں ہیں، دوستیاں ہیں، میں ان کا سسٹم جانتا ہوں، میں ان کی سائیکی جانتا ہوں. یہ ان کو جانتے نہیں ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف جس طرح وہ اینٹونیو گٹریس کی وہ اس کا کبھی ہاتھ پکڑ رہا تھا، کبھی وہ کوئی عجیب باتیں کر رہا، کبھی کہتا تھا کہ اگر آپ پیسے دیں گے تو میں اور میرے منسٹر ایمانداری سے وہ پیسہ خرچ کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے. 60% منسٹر ضمانت پہ ہیں اور وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں. یہ سمجھتے نہیں ہیں ان کو. وہ گٹریس جب آیا تھا نا اینٹونیو، تو اس کو سارا پتا تھا کہ شہباز شریف نواز شریف کتنے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس نے ایک پینل بنائی ہوئی ہے. معاف کیجئے گا، اس نے یہ پینل مجھے سر بتائے نا امریکنز کے ساتھ کیا بات چیت بتا تو دوں، وہ بتائے نا. میں پہلے تو آپ کو بتا تو دوں نا. وہ فیکٹ ٹائپ پینل جو ہے اس نے دنیا میں یہ ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ کیوں ڈیولپنگ ہمارے ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری ایلیٹ یہاں سے پیسہ چوری کر کے مغرب بینکوں میں بھیج رہی ہے. اسے سب پتہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو میری ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو اس نے مجھے عزت دی جب میں امریکہ گیا، جو ہماری ان سے تعلقات تھے زبردست تھے. میرا تو کبھی کوئی امریکن سے پرابلم نہیں تھا. پرابلم ایک جگہ پہ ہے. دیکھیں کامران، ہم نے کسی ٹائم پہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے خوددار
ایک غیرت مند زندگی گزارنی ہے, اپنی ریلیشن شپ میں ڈگنیٹی رکھنی ہے, یا ہم نے اس طرح کے لیلوں کی طرح, بیکاریوں کی طرح, یعنی ہم نے اس طرح ان کے سامنے لیٹے رہنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ریلیشن شپ ہم نے اتنا اپنے آپ کو دنیا میں ذلیل کیا ہے. وار آن ٹیرر میں جو ہماری دنیا میں بےزتی ہوئی ہے, جنگ ان کی لڑ رہے ہیں, لوگ اپنے مروا رہے ہیں اور گالیاں بھی کھا رہے ہیں ساتھ, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ذلیل ہونے دیا. میں چاہتا ہوں کہ ہماری دنیا سے ایک ڈگنیفائڈ ریلیشن شپ ہو. ہم عزت چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک میوچل رسپیکٹ پہ ریلیشن شپ بیس ہو. اور معاف کیجیے گا, پورا پاکستان یہ چاہتا ہے, معاف کیجیے گا, بہرحال تمام پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا میوچلی ریسپیکٹفل, میوچلی آنریبل تعلقات ہو دنیا کی بڑی طاقتوں سے بشمول امریکہ کے. اور آپ نے فرمایا کہ جیسا کہ آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ ہم ایک میوچلی ریسپیکٹفل اور میوچلی ایسے تعلقات جس میں ایک دوسرے کے لیے وقار کا خیال ہو, وہ آپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر بہرحال امریکہ ایک بہت بڑی قوت ہے اور آپ اس کا کئی بار اظہار بھی کر چکے ہیں, تو یہ فرمائیے گا کہ آپ اپنی بات کو ان کو سمجھا رہے ہیں, ان کی بات یہ سمجھ میں, اور یقیناً وہ آپ کو جب ریچ آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں نا. ہم پاکستانیوں کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ عمران خان کی امریکہ کے ساتھ غلط فہمی یا جو پاکستان کی وہ بات کر رہے ہیں وہ امریکہ کی سمجھ میں آئے تو پاکستان کا فائدہ ہے. عمران خان پاکستان کا مقبول ترین رہنما ہے, امریکہ سے لڑائی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. عمران خان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں, پاکستان کے وقار کے حوالے سے بہتر ہوں, پاکستان کے لیے یہ اچھی خبر ہے. تو اس میں کوئی اچھی خبر بتائیے, آپ کی بات چیت جو ہو رہی ہے اس میں کچھ آپ کو سیٹسفیکشن ہو رہا ہے؟ دیکھیں کامران, میری تو ابھی صرف رابن رفیل, کیونکہ میں پرانا جانتا ہوں, وہ ایکچولی امریکن گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, وہ ان کے تھنک ٹینکس کے ساتھ ہے. لیکن میں آپ کو واضح کر دوں, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ہماری بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہونی چاہیے. ہماری سب سے, آپ نے کل دیکھا 5 ارب روپیہ 2 گھنٹے میں بیرون جو پاکستان امریکن کمیونٹی نے مجھے پلیج کیا, 5 ارب روپیہ 2 گھنٹے میں. وہ ہماری بڑی طاقتور کمیونٹی ہے, ہمیں اچھے تعلقات چاہیے امریکہ سے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں استعمال نہ کیا جائے جو ہم وار آن ٹیرر میں استعمال ہوئے تھے. ہم آپ کے ساتھ امن میں شامل ہیں, لیکن ہمیں کسی کی جنگ میں نہ اپنے انوالو کرنا, کیونکہ ہم نے 80s میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے اور بڑا نقصان کیا, اور پھر 9/11 کے بعد بھی ہمیں بڑا نقصان ہوا. اور اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم آپ سے دشمنی چاہتے ہیں, ہم ایک ڈگنیفائڈ ریلیشن شپ چاہتے ہیں, اور وہ ہوگی انشاءاللہ. دوسرا ہم یہ بھی چاہتے ہیں, جس طرح ہندوستان ہے, ہندوستان کی روس سے بھی تعلقات ہیں, ان سے سستا تیل خرید رہا ہے, وہ چائنا سے بھی ٹریڈ کر رہا ہے, وہ امریکہ کا بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے, ہم کیوں نہیں اپنے سب سے تعلقات رکھ سکتے, ہم کیوں کسی کے جا کے چیلے بن جائیں کہ وہ جو حکم مرے کہ ہم وہ کریں. یہ میں کبھی ایکسپٹ کرنے کے لیے اتارا, میں دوستی چاہتا ہوں, میں غلامی نہیں چاہتا. بالکل صحیح ہے, آپ نے بھڑاس نکالی اپنی. اب وہ لوگ بھی کافی پریگمیٹک لوگ ہوتے ہیں سر, بڑی ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی آپ کی بات کو اگر سمجھ رہے ہیں, آنر کو وہ بھی پسند کرتے ہیں, آنریبل لیڈرشپ کو وہ بھی پسند کرتے ہیں, کہ انٹیگریٹی والی لیڈرشپ کو وہ پسند کرتے ہیں, پاپولر لیڈر کو بھی وہ پسند کرتے ہیں. تو سر کچھ راستہ بنا ہے خان صاحب, کچھ ہم اندر آپ کا راستہ بنا ہے, وہ جو ٹینشن والی کیفیت ہے کچھ ڈائلیوٹ ہو رہی ہے, اس کا کرنٹ سٹیٹس دیجئے نا. کامران, میری ان سے کوئی ٹینشن نہیں تھی. ٹینشن ادھر سے ہوئی کہ وہ اس دن جس دن ہم روس پہنچے تو اسی دن اسے پوٹن نے حملہ کر دیا یوکرین کے اوپر. اب مجھے کیا پتا تھا, تو اس کے اوپر کیونکہ وہ اتنی ٹینشن تھی ان کی آپس میں, اس کے بیچ میں وہ ہمیں بڑے, وہ ناراض بھی بڑے ہوئے. میرا پوائنٹ سمپل تھا کہ دیکھیں ہمیں بائی لیٹرل ریلیشن شپ روس سے رکھنی چاہیے. لانگ ٹرم ہماری ضرورت ہے, صحیح, ہمیں تیل بھی ہے وہاں, گندم بھی ہم نے ان سے لینی ہے, گیس بھی لینی ہے, تو ہندوستان بھی لے رہا ہے. تو میں یہ کبھی کبھی ریلیشن شپ میں, بائی لیٹرل ریلیشن شپ میں مسئلے آتے ہیں, وہ حل ہو جاتے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ کٹی ہو جاتی ہے کسی سے. یہ ایک انٹرنیشنل ریلیشن شپ کی یہ اونچ نیچ ہوتی ہے. یہ کہنا کہ میں اینٹی امریکن ہوں یا میں تو کہتا ہوں ہندوستان کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ واپس کرے, ہم ان سے بات چیت شروع کرنے کے لیے تیار تھے. ہم تو کبھی کسی کے ساتھ, ہمارا تو اس وقت مقصد ہے کہ ہم ہمارے جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں ان کی ہم زندگی بہتر کریں.
وہ زندگی بہتر ہوگی جب تعلقات اچھے ہوں گے، ٹریڈ ہوگی، جنگ نہیں ہوگی. ہم نے جنگ کے اندر اپنا نقصان کیا ہوا ہے. ہم دوستی کریں، ٹریڈ کریں، میرے لوگوں کا فائدہ ہے. تو چلے میں اتنا اسیوم کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ ان کے لیے کوئی سخت بات نہیں کر رہے اور بہتر بات کر رہے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جتنی بھی آپ کی کمیونیکیشنز ہو رہی ہیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور حالات بہتر ہو رہے ہیں. امریکہ عمران خان تعلقات کے حوالے سے صرف عمران خان کی بہتری کی بات نہیں ہے. عمران خان کی دنیا سے ہر آدمی سے، ہر ملک سے تعلقات ہیں، بہت پرانے تعلقات ہیں. پاکستان کی بات ہے سر، یہ اس وقت 22 کروڑ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ لیڈ کر رہے ہیں. آپ کے فوج سے اچھے تعلقات ہوں، آپ کے امریکہ سے تعلقات ہوں، آپ کے اداروں سے اچھے تعلقات ہوں، تو یہ پاکستانیوں کی قوت ہے، یہ پاکستان کی قوت ہے. خاصا آپ کو غصہ بھی آتا ہے، آپ ظاہر ہے کہ آپ جذبات میں بھی آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ 22 کروڑ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں سر. عمران خان کے فوج سے تعلقات بہترین ہونا یہ ان کی ضرورت ہے. عمران خان کے امریکہ سے بہترین تعلقات ہونا یہ ان کی ضرورت ہے. عمران خان کی دنیا سے تعلقات ہونا بہت ان کی ضرورت ہے. اس کا تو احساس ہے نا آپ کو؟ کامران، میرے یورپین سے بڑے بہترین تعلقات تھے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بورس جانسن کو میں خود جانتا تھا، اس سے میرے اچھے تعلقات تھے. یورپین یونین کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ مجھے ملنے آیا یہاں. میرے یہ سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن، اس سے اچھے تعلق. ٹرمپ سے جو عزت ٹرمپ نے مجھے دی جب میں امریکہ گیا، وہ آپ جو میرے ساتھ ڈیلیگیشن تھی کسی سے پوچھیں، کسی پرائم منسٹر کو ایسی عزت نہیں دی. میں ان کو جانتا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں. کامران یہ یاد رکھیں، وہ عزت ان لوگوں کی کرتے ہیں جی ہاں جو اپنے نیشنلسٹ ہوتے ہیں، اپنے ملک کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں. وہ کبھی عزت نہیں کرتے جب ان کو پتا ہو کہ عمران خان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں اور دوسروں سے پیسے مانگ رہے ہیں اور اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں. ان کو سب پتا ہوتا ہے اور وہ عزت نہیں کرتے. مجھے اس لیے عزت کرتے تھے. اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، کبھی کبھی نیشنز کے بیچ میں ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے. اب ہماری ڈس ایگریمنٹ ہے روس پہ. میں اپنے لوگوں کا دھیان رکھوں یا میں ان کی فورن پالیسی کو سرو کروں؟ کیا ہندوستان نے نہیں اپنے لوگوں کا دھیان رکھا؟ اور اس پہ تھوڑا ناراضی ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جناب میں نے وہ پتہ نہیں اینٹی امریکن ہوں، کوئی میں اینٹی امریکن نہیں ہوں. میں کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں. میں صرف پالیسیز کے اوپر کئی دفعہ آبجیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ میرا کام اپنے ملک کی دفاع کرنا ہے، اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بہت سی عمدہ بات کی. اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ ایک اور بات ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے ساتھ بھی آپ کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. یہ ایک ایریا ہے. یہ جو ابھی مسئلہ کھڑا ہوا تھا توہین عدالت والا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے اپنا جواب جمع کرایا. اس میں کیا چیز مانے تھی جو تمام قانونی ماہرین کہہ رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ہو گئی یہ بات، اور ظاہر ہے کہ آپ کی انٹینشن نہیں ہے، آپ کی ساری چیز نہیں ہے، اور اگر جیسے کہ ہمارا روایت ہے کہ اگر آپ کو برا لگا تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ اس کو کنسیڈر کریں تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ہی آپ کو دوسرا جواب دیا تھا اور بہت ہی ایکسپلیسٹلی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ اس کو اگر ریویو کر لیں گے. تو آپ کو کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ بات نہیں کی کہ یار میری بات آپ کو بری لگی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں؟ یہ جو ہمارا ایک روایت ہے. دیکھیں میں نے کامران اصل میں تو جواب میں معافی مانگنے کا طریقہ ہے نا. میں نے کہا میں ریگریٹ کرتا ہوں، کوئی چیز بری لگی ہے تو میں واپس لے لیتا ہوں. اور جب مجھے پتہ چلا کہ وہ اس سے زیادہ آگے جانا چاہتے ہیں تو اصل میں نے ان کو کہا بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے موقع ملتا تو میں شاید وہ کہہ دیتا جو وہ چاہتے تھے. انہوں نے مجھے موقع بات کرنے کا نہیں دیا. لیکن کامران میں آپ کو واضح کر دوں، کبھی بھی ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ہمارا جو عدالتی نظام کریڈیبل نہ ہو اور قوم اس کی رسپیکٹ کرے. میں نے آج تک 26 سال سے میں پالیٹکس کر رہا ہوں، 2 مسئلوں پہ انہوں نے آج تک مجھے یہ کنٹیمپٹ پہ بلایا ہے. ایک وہ تھا جب ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن ہوا 2013 پہ، ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن تھا. ہم واحد پارٹی تھے جس نے کہا تفتیش ہونی چاہیے. اس کے اوپر انہوں نے ایک لفظ کے اوپر انہوں نے مجھے کنٹیمپٹ لگایا، وہ ختم ہو گیا. اور اب میرا سمپل سی چیز تھی. ایشو کیا تھا؟ ایشو تھا کہ ایک میرے آدمی کو، مجھے اب دہشت گردی کا میرے پہ لگایا ہوا نا، دہشت گردی کا کیس میرے پہ بنایا. وہ ہے کیا؟ میں دیکھتا ہوں کہ میرے چیف آف سٹاف کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایبڈکٹ کرتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، 2 دن اس کو رکھتے ہیں اور مار کے اس کا بھرکس نکال دیتے ہیں.
اس کے بعد وہ مجھے میسج بھجواتا ہے کہ میں مینٹلی انہوں نے مجھے بریک کر دیا ہے، اور میں اگر انہوں نے مجھے ریمانڈ میں بھیجا پھر انہی پولیس والوں جنہوں نے مارا ہے میں اب برداشت نہیں کر سکتا، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو کہ اس نے تمہارے سے کروایا، یہ مجھے میسج بھجوا رہا ہے۔ اب جب میں دیکھتا ہوں اس کی اخبار، آپ دیکھیں کہ ٹی وی کے اوپر اس کی تصویریں آئی ہیں، وہ روتا ہے، وہ کبھی ہچکیاں لے رہا ہے، سانس نہیں آ رہا، تو اس کو واپس بھیج دیتے ہیں ریمانڈ پہ۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے واپس ریمانڈ پہ بھیجا ہے، اور کسٹوڈیل ٹارچر، اس کے اوپر میرے اوپر کنٹیمپٹ لگ جاتا ہے۔ کنٹیمپٹ تو خیر اس کے اوپر بات نہیں، اور اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہے میرے اوپر دہشت گردی کا کیس بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہ دہشت گردی ہے، کوئی سوچیں یہ دہشت گردی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قانونی کارروائی کروں گا، انہوں نے دہشت گردی پہ کیس بنا دیا۔ تو میں عدالتوں کی عزت کرتا ہوں ہمیشہ کی۔ میں جیل میں گیا آزاد عدالتوں کے لیے، واحد پولیٹیکل لیڈر تھا جس کو انہوں نے جنرل مشرف نے جیل میں ڈالا۔ میں نے 2008 کا الیکشن بوائیکاٹ کیا ان سولیڈیرٹی کے وہ جو چیف جسٹس اور چیف جسٹس کی بحالی کے لیے۔ میں نے پہلی دفعہ 26 سال پہلے آزاد عدلیہ کے لیے میں نے آواز اٹھائی کہ انصاف تب ہوتا ہے جب عدلیہ آزاد ہو، جو لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ تو مجھے صرف اس لیے کہ مجھے خیر میں اب اپنا جواب دینے کے پروسیس میں ہوں، میں دوں گا اپنا جواب ان کو، لیکن میرا کبھی کس کوشش نہ میں نے کبھی کہا ہے یا کوشش کی کہ کبھی عدلیہ کی آپ نے تو ہمارا دل جیت لیا، کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر مجھے موقع ملتا تو ہو سکتا ہے میں وہ بات کہہ دیتا جو ان کو چاہیے تھی۔ گویا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ صاف کہیں کہ جی کہ میں اس بات پہ معذرت کرتا ہوں یا معافی مانگتا ہوں، تو آپ کر لیتے وہ بات، اور شاید آپ کو ظاہر ہے ابھی آگے ایک موقع ملے گا۔ تو یہ 4 چیزیں آپ نے بڑی زبردست کی ہیں حضب، جو کہ کیونکہ یہ پاکستانی جو ہیں وہ ایک اپنا آنریبل لیڈر چاہتے ہیں، وہ اپنا ایک آنیسٹ لیڈر چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا جو آنریبل لیڈر ہو اس کے پھر جو اس کے پیرافرنیلیا ہے وہ بھی ایسے ہی ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ فوج کے ساتھ بہترین تعلقات ہو، ایک ہماری بڑی سالڈ فوج ہے، اس کی عزت ہو، تکریم ہو، اس کا لیڈر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہو، ان کے آپس میں بڑے زبردست تعلقات ہو، جو کہ آپ کے پورے 4 سال کے دوران تو میں نے تو ایسے کبھی دیکھا ہی نہیں، ایسا ہائبرڈ رول اور اس طرح کی وہ ساری چیزیں۔ پھر آپ کہ جیسے آپ نے کہا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، امریکہ کے ساتھ آپ کے بڑے زبردست تعلقات تھے، پھر اس کے بعد آپ کی عدلیہ کے ساتھ اپنے زمانے میں بڑے اچھے تعلقات تھے، اور یہ تمام چیزوں کے اندر آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک راستہ ہے کہ ایک الیکشن کی بات کرو تو میں ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سی او ایس کی بات ابھی آپ چھوڑیں، پھر جب جو نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ آئے گی۔ یہ تو ایک پورا جو کمپوزٹ آپ نے ایک سولوشن دیا ہے حسب، یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ایک بہت ہی وائبل بگننگ ہے کسی ملک کو اس انتہائی جو اس وقت ڈچ میں ہے، ایک تباہی ہے بالکل، اتنی جتنے پاکستانی اور ہم لوگ سب پریشان ہیں، اس سے نکلنے کا یہ فارمولا ہے۔ جی میں کامران آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں کہ مجھے کوئی جلدی الیکشن کی ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہمارا تو 4 مہینے میں رپیٹ کرتا ہوں، مجھے 50 سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے، مجھے تو کبھی اللہ نے اتنی عزت دی نہیں جو ان 4 مہینے میں ملی ہے، تو مجھے تو یہ کوئی سوٹ کر رہا ہے، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، لیکن میں ایز اے پاکستانی اب بات کر رہا ہوں۔ کامران جس تیزی سے ہم اس وقت جا رہے ہیں نیچے، آپ کسی اکانومسٹ سے تو پوچھیں، اور پھر کوئی حل بھی نہیں نظر آ رہا، آگے اندھیرا ہے۔ مجھے صرف خوف یہ ہے کہ یہ کسی ٹائم پہ ہم ڈیفالٹ پہ چلے جائیں یا ہم سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے، اور پھر ایک دفعہ یہ مزید اور بکھر گیا تو یہ سنبھالا نہیں جائے گا، کسی سے بھی شاید سنبھالا نہ جائے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں، میں تو آپ کو حل دے رہا ہوں، آج اگر میرے سے کوئی پوچھے، اچھا آپ کسی اور سے بھی پوچھ لیں جو معیشت کا ایکسپرٹ ہے، اس سے یہ پوچھ لیں گے کیا یہ معیشت اب سٹیبل ہو سکتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر؟ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف الیکشن سے آئے گی، اور تو اب کسی کے پاس بھی اور راستہ نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت 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 شکریہ جناب عمران خان ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان کے سابق وزیر اعظم، اور آج عمران خان صاحب کا لہجہ گفتگو بیان آپ نے سن لیا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بات چیت کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، الیکشنز کے حوالے سے آئیے بیٹھے، ہر موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نومبر کے آخر میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اکبر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہے، اس حوالے سے ان کا ایک متنازع بیان آیا تھا، میرے کہنے پہ انہوں نے کہا
کہ اس چیز کو ڈیفر کیا جا سکتا ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ جب آئے وہ نئے آرمی چیف کا انتخاب کرے، اس وقت تک اس چیز کو ڈیفر کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈیفر کر دینا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ان کی امریکی حکام کے ساتھ، امریکی بااثر لوگوں کے ساتھ گفتگو کے بارے میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے اس پہ بہت عمدہ باتیں کی ہیں اور اس پہ بہت حوصلہ افزا باتیں کی ہیں۔ انہوں نے بہت زور دے کے کہا کہ وہ اینٹی امریکن نہیں ہے، اور اس سلسلے میں ان کی بات جو تھی وہ بہت ہی عمدہ انہوں نے بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاید وہ معافی مانگ لیتے اگر ان کو کہنے کی اجازت ملتی، اور وہ اس سلسلے میں بالکل دو ٹوک ہے کہ وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ شاید اگلی جب بھی اس سلسلے میں باقاعدہ سماعت شروع ہوگی تو عمران خان صاحب اس حوالے سے شاید معافی بھی مانگ لے۔ تو یہ تمام باتیں ملا کے ایک بہت عمدہ بات کی ہے، ایک پورے فارمولے کی بات کی ہے جناب عمران خان نے ملک کو اس دلدل سے نکالنے کی۔